کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان کون تھے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے سال حکومت کی؟ اور کیا آپ حضرت سلیمان اور ایک چونٹی کا واقعہ جانتے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے اہم انبیاء میں سے تھے۔ آپ نے خدا سے ایک ایسی حکومت کی درخواست کی تھی جو آپ کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ خدا نے آپ کی دعا قبول کی اور انسانوں کے علاوہ جنات، شیاطین، ہوا اور پرندوں کو بھی آپ کا مطیع قرار دیا۔ امثال سلیمان اور غزل سلیمان جیسی کتابیں آپ سے منسوب ہیں۔ محبت سلیمان آپ کے دور حکومت میں آپ کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان کے وصی تھے۔ توریت کے مطابق حضرت سلیمان اپنی عمر کے آخر میں بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، لیکن قرآن میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کفر اختیار نہیں کیا۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے اور حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی نسل سے تھے۔ حضرت سلیمان سفید، درشت اندام اور گھنے بالوں کے حامل تھے اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان اپنے والد حضرت داؤد کی رحلت کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ تاریخی کتابوں میں جانشین کے وقت آپ کی عمر 22 یا 13 سال بتائی گئی ہے۔ حضرت سلیمان بنی اسرائیل کے بزرگ انبیاء میں سے تھے۔ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان کی انگشتری کے بارے میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔ احادیث کے مطابق یہ انگشتری امام زمامہ آج کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس طرح اس انگوٹھی کے بارے میں غیر واقعی داستانیں اور خراکات بھی نقل ہوئی ہیں۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک گروہ سحر اور جادو کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کے تمام مکتوبات کو جمع کرنے اور ایک مخصوص جگہ پر محفوظ کرنے کا حکم دیا۔ سلیمان کی وفات کے بعد ایک گروہ نے ان مکتوبات کو باہر نکال کر سحر اور جادو کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ حضرت سلیمان نے 40 سال حکومت کی۔ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان کے وصی تھے۔ حضرت سلیمان نے خدا سے درخواست کی کہ آپ کو ایک ایسی حکومت عطا کرے جو آپ کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ خدا نے آپ کی دعا مستجاب کی۔ ہوا کو آپ کا مطیع قرار دیا، جس کے باعث آپ 24 گھنٹوں میں 2 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ انسان، پرندے اور شیاطین بھی آپ کے مطیع تھے۔ بعض شیاطین نے سرکشی کی، جس کی وجہ سے وہ زندان میں قید ہوئے۔ جنات بھی آپ کی خدمت کرتے تھے، جن کے ذریعے تانبے کی کان پر آپ کو تسلط حاصل تھا۔ توریت کے مطابق خدا نے یہودیوں کو حضرت داؤد کے ہاتھوں سب سے بڑے اور اہم ترین معبد تعمیر کرنے کا وعدہ دیا تھا۔ جب آپ کو موت آئے گی اور اپنے اجداد سے متعلق ہوں گے تو میں آپ کے بیٹوں میں سے ایک کو آپ کے تخت و تاج کا وارث بنا دوں گا اور اس کی حکومت کو ثبات عطا کروں گا، اور وہی شخص ہوگا جو میرے لیے ایک مکان معبد تعمیر کرے گا۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں یہ بڑا معبد تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے حقیل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ معبد اسی جگہ پر موجود تھا جسے مسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ مقام آج تک یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے مابین تنازع کا باعث ہے۔ حضرت سلیمان زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے اور آپ نے 750 سال تک تمام اہل دنیا، جنوں، انس، پرند، چرند اور درختوں پر حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عیاض بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان نے بیت المقدس بنا لیا تو آپ نے رب العزت سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں عطا فرما دی اور ہمیں امید ہے کہ تیسری چیز بھی ان کو عطا فرما دی گئی ہوگی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے موافق ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ عطا فرما دیا۔ اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ملک عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی غیر کو پھر کبھی میسر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ تیسرا سوال یہ کیا، جو بھی اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جیسے بچہ اس دن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس دن والدہ اسے جنم دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی عطا کر دی ہوگی۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان کے لشکر کی چھاؤنی 100 فرسخ میں تھی۔ ان میں سے 25 فرسخ چانوں کے لیے، 25 انسانوں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 فرسخ دیگر جانوروں کے لیے تھے۔ آپ کے لیے لکڑی تخت پر 100 گھر تھے جن میں آپ کی بانیاں رہائش پذیر تھیں۔ ان میں سے 300 منکوحہ تھیں اور 700 لوڑیاں تھیں۔ آپ تیز ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو لے کر چل پڑتی تھیں۔ بس ایک دن آپ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کے مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا، ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو
اس سے آگاہ کر دے گی۔ ایک مرتبہ آپ کے لشکر کا گزر ایک وادی سے ہوا جو وادی نملہ کہلاتی تھی۔ نملہ کی یہ وادی اسکلان کے قریب ہے۔ جب لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں سے گھس جاؤ، کہیں تم کو ان کے لشکر والے بے خبری میں رو نہ ڈالیں۔ حضرت سلیمان نے ان کی بات سن لی، اور اللہ کی مخلوقات میں سے جو بھی مخلوق کوئی بات کرتی تھی تو ہوا اس بات کو حضرت سلیمان کے کانوں میں پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ چونٹی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ چونٹی حاضر کی گئی۔ حضرت سلیمان: اے چونٹی، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا لشکر کس پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ چونٹی: بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں ان سب کی سردار ہوں اس لیے میرا فرض منصبی تھا کہ میں انہیں ہر نشیب و فراز سے آگاہ کروں۔ حضرت سلیمان: تیری اس تقریر سے میرے نزدیک تیری قدر و منزلت بڑھ گئی ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ تو مجھے کوئی پند و نصیحت سنائے۔ چونٹی: آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد گرامی کا نام داؤد کیوں رکھا گیا؟ حضرت سلیمان: مجھے معلوم نہیں۔ چونٹی: آپ کے والد گرامی کا نام داؤد اس لیے رکھا گیا کہ انہوں نے زخمی دل کا علاج کیا، گویا ان کا نام داوی جزیاتہ قلبہ کا مخفف ہے۔ پھر چونٹی نے سوال کیا کہ اے حضرت سلیمان، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ حضرت سلیمان: مجھے تو معلوم نہیں۔ چونٹی: اس لیے کہ آپ سلیم الصدر اور قلب ہیں، گویا سلیمان انہیں الفاظ کا مخفف ہے۔ حضرت سلیمان نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری سلطنت کا حدود اربع اور تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ چونٹی نے عرض کی کہ لشکر کی نگرانی کے لیے میں 4000 کوتوال رکھتی ہوں، اور ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 40,000 نقیب ہیں، پھر ہر ایک نقیب کے تحت 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر حضرت سلیمان نے چونٹی سے فرمایا کہ تو اپنے لشکر سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ چونٹی نے عرض کی کہ اے پیارے نبی، مجھے روئے زمین کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن میں نے ٹھکرا دیا صرف اس لیے کہ مجھے اپنے لشکر کو چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہیں، بلکہ عرض کی کہ اے پروردگار عالم، ہمیں زیر زمین رکھنا تاکہ تیرے سوا ہمیں کوئی نہ جانے اور ہم بھی تیرے سوا کسی کو نہ جانے۔ اس کے بعد چونٹی نے حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ بھی تو مجھے بتا دیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو میرے تابع کر دیا ہے، میں صبح کو مشرق میں ہوتا ہوں اور شام کو مغرب میں۔ چونٹی نے کہا یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں، بلکہ اس میں تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی بادشاہی گویا ہوا پر سہارا کر رہی ہے۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی ہیں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔